اذان نہیں ہوئی روزہ نہیں افطار کرتا، ٹائم نہیں ہوا روزہ نہیں افطار کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اذان ہونے سے پہلے روزہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب بھی وقت ہونے کو قریب آ چکا ہے روزہ نہیں چھوڑتا۔ روزے نے انسان کو یہ سبق دیا ہے، روزے نے انسان کو یہ درس دیا ہے، روزے نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے، اے روزے دار جیسے تو نے اذان سننے سے پہلے تو نے روزہ افطار نہیں کیا، یاد رکھ ہر عمل کے کرتے ہوئے تجھے اپنے آپ کو شریعت کا، قرآن و سنت کا پابند بنانا پڑے گا۔ قرآن و سنت کا پابند ہو جا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی بھی لگتی ہے، پسند بھی آتی ہے۔ بو اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ ہمیں خوشبو بھی کبھی کبھی اچھی نہیں لگتی، اللہ کو انسان کی بو بھی اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سوچ میں پڑ جایا کرتا ہوں، روزے دار اگر روزے کی حالت میں کچھ نہ کھانے کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اندر سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، وہ ہیٹ انسان کے منہ سے باہر نکلتی ہے، جو ایک سمل کی صورت میں ہوتی ہے، ایک بو کی صورت میں ہوتی ہے۔ وہ بو کی صورت میں روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو بھی اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند آتی ہے۔ اللہ کو انسان کتنا پسند ہوگا، انسان کتنا عظیم ہے، اور روزے کی حالت میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل کتنا بڑا ہوگا۔ اگر بو کی اتنی ویلیو ہے، روزے دار کی کیا ویلیو نہیں ہوگی؟ بو کی اتنی ویلیو ہے، کیا روزے دار کے عمل کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں؟ بالکل ویلیو ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دار تو روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ بھی میں رب العالمین قیامت کے دن خود تجھے عطا فرماؤں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا روزہ اتنا عظیم عمل ہے، انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کی حالت میں اگر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ روزے دار کی دعا بھی کبھی رد نہیں کیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم۔ لوگوں یاد رکھیے، تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ جن کی مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کیا کرتا، کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلا الامام العادل، وہ انصاف پسند حاکم، انصاف کرنے والا حکمران۔ یہ ایسا عادل حاکم حکمران جو ہے، انصاف کرنے والا، اللہ کے آگے ہاتھ جب دست دراز بلند کرتا ہے، اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو پورا فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط انصاف ہے، شرط عادل ہے۔ اور دوسرا انسان، فرمایا والصائم حتی یفطر، روزے دار انسان جب تک کہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، جب تک کہ روزہ افطار نہیں کر لیتا، اس وقت تک حالت روزے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء کی میٹھی میٹھی حدیث ہے، امام الانبیاء کا میٹھا میٹھا فرمان ہے کہ حالت روزے میں اللہ سے اپنا کانٹیکٹ جوڑ لیجئے، اپنا رابطہ اللہ سے قائم کر لیجئے۔ جب انسان کا رابطہ اللہ سے قائم ہو جاتا ہے اور حالت روزے میں اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، اور وہ انسان جس کے اوپر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے، اگر وہ مظلوم انسان بھی اپنے ظلم کی داستان اللہ کے سامنے پیش کر کے اگر کوئی بد دعا کرتا ہے یا کوئی دعا کرتا ہے، اللہ نہ اس کی دعا رد کرتا ہے نہ بد دعا رد کرتا ہے۔
اس لیے روزے والے عمل کو، روزے والے وقت کو غنیمت جانیے. ہر وقت میں، ہر گھڑی میں، ہر لحظے میں روزے کے درمیان جو ہے اللہ سے مانگیے، ہر وقت مانگیے، ہر چیز مانگیے، ہر طرح سے مانگیے. اللہ کو یہ نہ کہیے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو پھر کس سے لے گا؟ اگر اللہ نہ دے تو پھر انسان کس سے لے گا؟ اللہ کو اختیار نہیں دینا. ایک بابا جی تھے، وہ کہا کرتے اللہ تینوں دینا پائے گا، اللہ تینوں دینا پاؤ گا، تو دیں گا، میں لے کے جاواں گا، اس وقت تک نہیں جاواں گا جب تک تو مینوں نہیں دے گا. یعنی یہ اللہ کے ساتھ ایک حج ہے، ایک اللہ کے ساتھ ایک وہ محبت کا انداز ہے، ایک پیار کا انداز ہے کہ انسان کی سرگوشیاں رحمان کے سامنے یہی ہونی چاہیے، اللہ اگر تو نہ دے تو میں کس سے لوں گا؟ اللہ اگر تو ہی مجھے نہ دے تو میں کس سے مانگوں گا؟ اس لیے یاد رکھیے میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، پرزور دعاؤں کا اہتمام کیجیے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، روزے کی حالت میں بندہ قرآن پڑھتا ہے، ماہ رمضان میں بندہ روزہ رکھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، روزہ بھی رب العالمین کے دربار میں سفارشی بن کے آئے گا، قرآن بھی سفارشی بن کے روزے دار کے لیے آئے گا. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت کا دن ہوگا، روزہ بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا، اور یہ روزہ بھی قرآن بھی روزے دار کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، اللہ سے سفارش کرے گا. اللہ سے سفارش کرتے ہوئے کیا کہے گا؟ فقال الصوم انی منعته الطعام والشہوات. روزہ کہے گا اللہ میری وجہ سے اس نے بھوک بھی لگی نہیں کھایا، پیاس بھی لگی نہیں پیا، گھر میں اکیلا کھڑا ہے، کوئی بھی گھر کا فرض دیکھنے والا نہیں، فریج کا ڈور بھی کھول چکا ہے، فریج کا دروازہ بھی کھول چکا ہے، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھی پڑی نظر آتی ہیں، پیاسا بھی ہے چاہے تو پی لے لیکن نہیں پیتا، گھر میں دیکھنے والا کوئی نہیں، بھوک بھی لگی ہے لیکن کھانا سامنے پڑا ہے نہیں کھاتا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ دوڑتے ہوئے آئے گا اور سفارش کرتے ہوئے کہے گا میرے اللہ روزے دار کی میں گواہی دیتا ہوں، حالت روزے کے اندر ہی رہا، روزے کی حالت میں اس نے زندگی گزاری. توجہ میری طرف کیجئے، حالت روزے میں رہا، حالت روزے کے اندر زندگی گزاری ہے، جو تو نے کہا اس نے وہی کچھ کیا، جو تیرے محبوب نے فرمایا اس نے اس پہ عمل کیا ہے. میں اس کے حق میں اس کی نجات کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ روزے کی سفارش قبول کر کے روزے کی سفارش کے بدلے روزے دار کو جنت کا حقدار بنائے گا.